بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت نے کامیابی کا مدار 3 چیزوں پر رکھا ہے۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عمل صالح، اور نمبر 3 تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ ان تینوں چیزوں میں ایمانیات اصل ہے۔ ایمانیات جسے ہم عقائد کے لفظ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ عقائد یا عقیدتن کی جمع ہے۔ عقائد کہتے ہیں ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی رضا اور جنت کے حصول اور آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ہو، یا اللہ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلے کا فیصلہ ہو، ایسے نظریے کو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ یا تو صحیح ہوگا یا عقیدہ باطل ہوگا۔ صحیح عقیدہ کو اسلامی عقائد کہتے ہیں اور باطل عقیدے کو گمراہ کن اور اہل سنت والجماعت سے ہٹا ہوا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ صحیح عقیدہ وہ ہے جس کے بنیاد پر اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں، اور باطل عقیدہ وہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں اور اپنی ناراضگی کا سخت عتاب اور سخت عذاب دیتے ہیں۔ عقیدہ 2 قسم کا ہے، ایک عقیدہ قطعیہ ہے اور ایک عقیدہ ظنیہ ہے۔ عقیدہ قطعیہ جس کی بنیاد پر ایمان کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، فلاں آدمی کافر ہے، فلاں آدمی مومن ہے۔ جس عقیدے کی بنیاد پر ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو اسے عقیدہ قطعیہ کہتے ہیں۔ اسے ضروریات دین بھی کہا جاتا ہے۔ عقیدے کی دوسری قسم عقائد ظنیہ۔ عقائد ظنیہ وہ ہے جس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت اور اہل بدعات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور فلاں آدمی اہل بدعات میں سے ہے، اور اس کو ضروریات اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے۔ عقائد اصل ہے اور اعمال فرع۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت میں نجات ناممکن ہے، بلکہ دنیا کے کیے ہوئے سارے اعمال ثبت ہو جایا کرتے ہیں۔ جی، بعض بڑوں نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ عقائد کی مثال ایسے ہے جیسے کہ عدد 1 2 3 4، اور اعمال کی حیثیت اور اعمال کا مطلب یہ ہے جیسے ہم صفر بناتے ہیں۔ اگر عدد نہ ہو 1 2 3 4 یہ گنتیاں نہ ہو تو اس کے بعد چاہے جتنا بھی زیرو بڑھاتے رہو اس زیرو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر ایمان نہ ہو تو دنیا میں چاہے کتنے بھی اچھے عمل ہو، اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہی لوگ جو اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت سے ملاقات یعنی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو حبط کر دیا ہے، بالکل کالعدم کر دیا ہے، بالکل بیکار کر دیا ہے، اور محشر کے میدان میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان یعنی عقائد کا صحیح ہونا اور عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اعمال پر کھڑے ہونے کے لیے بھی عقائد کا یعنی ایمانیات کا مضبوط ہونا، ایمانیات کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ ایمان اگر نہ ہو تو اعمال پر کھڑے ہونا اور اعمال کے لیے تیار رہنا یہ بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انہ لا يدخل الجنت الا المتقون، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو
کہ جنت میں تو صرف ایمان والے ہی جائیں گے۔ اس لیے ایمانیات کا ہونا یعنی عقائد کا ہونا اعمال سے پہلے ہے۔ اعمال نہ ہو اور ایمانیات یعنی عقائد درست ہو تو جنت میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے، اور عملیات خوب ہو، ایمانیات نہ ہو یعنی عقائد نہ ہو، عقائد درست نہ ہو تو جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اور اس ایمانیات یعنی عقائد کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ بنیاد، بیس، اور اعمال کی حیثیت ایسی ہے جیسے کہ عمارت۔ اگر بنیاد نہ ہو تو ساری کی ساری عمارتیں ڈھہ جائیں گی اور کھڑی ہی نہ ہو پائیں گی۔ ایسے ہی عقائد اگر نہ ہو تو اعمال چاہے کتنے بھی بڑے بڑے ہوں ان کی کوئی حیثیت اور کوئی بھی وقعت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اعمال صالحہ سے پہلے عقائد اہم ہے، عقائد کو سیکھنا ضروری ہے۔ عقائد کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتے، عقائد کے بغیر اللہ رب العزت کے ہاں محشر کے میدان میں نجات ناممکن ہے، عقائد کے بغیر اعمال پر کھڑے ہونا ناممکن ہے، عقائد کے بغیر جنت کا دخول ناممکن ہے۔ ہاں، اگر عقائد درست ہوں، اعمال کمزور ہوں یا اعمال نہ ہو تو اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ جنت میں آدمی جائے گا۔ البتہ اگر اللہ رب العزت پر ہم اللہ رب العزت کی مشیت پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے کہ عقائد درست ہیں تو اللہ رب العزت چاہیں گے تو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے، یا عدل والا معاملہ فرمائیں گے تو اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ لیکن اگر عقائد درست نہ ہو تو عملیات کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اب جب عقائد اتنے اہم ہیں، عقائد کے اتنے اہم ہونے کے باوجود بھی ہم نے اور آپ نے اور بہت سارے لوگوں نے عقائد سے بالکل ہی بے توجہی، بے التفاتی برتی ہے۔ اکثر اداروں میں بھی عقائد کے متعلق بہت چند گنے چنے الفاظ، گنے چنے جملے اور گنے چنے صفحات پڑھائے جاتے ہیں عقائد پر بحث کرنے کے لیے اور عقائد سمجھانے کے لیے بہت ساری کتابوں کو ہم نے چھوڑ رکھا۔ اس لیے دل میں یہ بات اٹھی کہ عقائد کے سلسلے میں ناظرین کرام کے سامنے کچھ بنیادی عقائد جن کا جاننا اور جن کا عقیدہ رکھنا اور جن کے متعلق ہمیں سمجھنا ضروری ہے، اس کے متعلق ناظرین کرام کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں۔ ان عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ پورا کا پورا عالم، پوری کی پوری دنیا خود بخود نہیں بن گئی ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، سوئی ہو یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو، اس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا یہ دلی یقین ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے کسی مشینری نے یا کسی شخص نے بنایا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ، تو اتنی پوری دنیا کے بارے میں ہم یہ سوچیں کہ یہ خود بخود بن گیا، یہ بالکل ہی جہالت والا خیال ہے۔ اس لیے سب سے پہلا عقیدہ ہمارا یہ پورا کا پورا عالم خود بخود نہیں بن گیا، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ ایک عقیدہ یہ کہ یہ عالم کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے، دوسرا عقیدہ یہ کہ اس پورے عالم کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔